اور ایک کا 12 سال سے اس کا بیٹا نہیں پتا، ایک اکلوتا بیٹا ہے اس کا. اب آپ خود سے دیکھیں ہمارے ساتھ ہی ہو، کسی پولیس آفیسر کے ساتھ ہو، کسی فوجی کے ساتھ ہو، کسی جرنیل کا بچہ اٹھا لیا جائے تو ان کی کیا فیلنگ ہوگی. تو سب انسان ہیں، تو ان کی بات سنیں، بہت دکھ میں ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا کیا ہے اس خاتون سے، بزرگ خاتون سے بات ہوئی، وہ کہتی ہیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹارچر سیلوں میں ہمارے بچوں کو نہ رکھو، ہمارے بچوں کو آپ جیلوں میں لے جاؤ، قانون کے تحت پرچے چلاؤ اور ہم اس کو پھر کریں گے فالو. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، آپ نے جس طرح بات کی کہ آپ ایک سینئر لائر ہیں، آپ لائر رہنما بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے BYC کی قیادت کا بشمول ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ان کا 15 دن کا اتنا کیجولی جج صاحب ریمانڈ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی بڑے سے بڑے دہشت گرد کا دہشت گردی کے مقدمات میں اتنا لمبا فزیکل ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوتے دیکھا ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہو؟ شاید مجھے تو میری تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا ہے اس وقت جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ پورے پاکستان کے سیاسی ورکرز کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، نہ مہرنگ کے خلاف ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کے خلاف ہوگی، اور یہ قانون کا غلط استعمال کریں. یہی PTI کے ورکرز کے ساتھ ہوا، یہی وکلا کے ساتھ ہوا، جو ہم پچھلے 1.5 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں اور سپیریئر کورٹس مطلب وہ کیس سنتی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ وہ جو کریں گے وہ ان کے حق میں ہوگا، تو وہ ڈیلیز کر رہے ہیں. عدالتیں پوری طرح سے مجرمانہ طور پہ اس کے اندر شامل ہیں اور یہ جان بوجھ کے ڈیلیز کر رہے ہیں. دوسری بات کہ یہ جو دہشت گردی کا قانون ہے یہ بالکل ان پولیٹیکل لوگوں کے اوپر اپلائی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ غلط اس کا قانون کا استعمال ہے. اور یہ قانون کا جو نفاذ ہے وہ بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، اور قانون کی جو لیجسلیشن ہے اور جس طرح ایکسٹینڈ کیا ہے اس کو پولیٹیکل لوگوں تک، یہ بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. ایک آخر میں پنجاب کے بارے میں 2 سوالات. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ کے ذریعے پارلیمنٹیرینز کو، منتخب نمائندگان کو نااہل کروایا جا رہا تھا، لیکن اب اس ریاست نے یہ اختیار ایک SHO کو دے دیا کہ وہ کہہ دے کہ ربیہ باجوہ نے فلاں جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کیا تھا اور یہ بڑی سازش تھی. ASI نے ہمارے نے ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے سن لیا اور وہ SHO کے کہنے پر بندہ ڈسکوالیفائی. دیکھیں یہ وہی کیس ہے کہ جیسے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، 45 سال بعد ججز نے کہا کہ جی ہم نے تو غلط پھانسی دی تھی، لیکن شرم پھر کسی کو نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ یہ ہم تو پولیٹیکل لوگوں کی بات کریں، صحافیوں کی بات کریں، اصل تو اب یہ صورتحال ہے پاکستان میں اتنا ڈکلائن ہے کہ جو جج انصاف کی بات کرتا ہے اس کو خود انصاف کے لیے جانا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کدھر ہیں وہ لوگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے جنہوں نے عوامی حقوق کی بات کی تھی. انہوں نے کھلے عام پہلی بار ایز اے انسٹیٹیوشن وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں. ایجنسیز جب بیڈ روم تک پہنچ جاتی ہیں لوگوں کے، شہریوں کے، ججز کے، آپ ادھر سے اس نظام انصاف سے کیا توقع کرتے ہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ جو میجورٹی کا آرڈر ہے وہ آپ امپلیمنٹ نہ کریں. اس سے بڑا ڈکلائن، اس سے بڑا جوڈیشل کو کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس جج کو نوازا گیا آئینی بینچ کا سربراہ بنا کے. وہ گئے ہیں نا جی. دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو